بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو عزیزو، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں اور مزدور کو مزدوری ملنے والی ہے۔ 2-3 راتوں کے بعد ایک رات آنے والی ہے جس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، کہ اس رات میں روزے داروں کو اجرت دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس رات میں بہت زیادہ غفلت کی جاتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کرے گا ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، تو اس کا دل لم یمت قلبہ، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگ مر جائیں گے۔ تو یہ بہت عبادت کی رات ہے، 29ویں رات جسے کہتے ہیں، چاند رات جسے کہتے ہیں، چاند رات یہ عبادت کی رات ہے، اور اس عبادت کی رات میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور اکثر تو یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے جو بھائی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ غفلت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، جیسے ہی وہ اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو پھر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی جیل سے نکلے ہیں۔ سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں، وہ حمام سے وقت لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرتے ہیں، داڑھی کو کٹواتے ہیں، شیو کرواتے ہیں، اور بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں کہ سارا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارا، وہ روزے رکھے، سحری کی، نمازوں کا اہتمام کیا، آج اجرت ملنی ہے تو پھر وہ یہ کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنی عید کی تیاری کرنی ہے وہ اس رات سے پہلے تیاری کرے، اور اللہ کے ہاں اس رات میں فیصلے کروائے، اپنے گناہوں کو بخشوائے۔ یہ انعام کی رات ہے، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہماری مستورات بھی، اور ہمارے مرد بھی، ہمارے جوان بچے بھی، ہماری جوان بچیاں بھی بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ کوئی ہماری نوجوان بچی نامحرم سے چوڑیاں پہن رہی ہیں، کتنی وہ افطاری میں محنت کرتی ہیں بیچاری، روزہ رکھتی ہیں، پھر روزے کی حالت میں وہ افطاری کی تیاری کرتی ہیں، گھر والوں کے لیے افطار تیار کرتے ہیں، روزے کے لیے کھانا بناتے ہیں، اور جب مزدوری ملنی ہے تو پھر یہ نامحرم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دیتی ہیں اور چوڑیاں پہنتی ہیں۔ اسی طرح نامحرم لوگوں کے پاس جا کر مہندیاں لگواتی ہیں۔ تو یہ سراسر شریعت میں ویسے بھی ناجائز ہے، حرام ہے، چاہے جائے کہ رمضان المبارک۔ تو بہرحال یہ بہت عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ جل شانہ فرشتوں کو اتار دیتے ہیں، وہ فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ اپنی مزدوری چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اے فرشتوں گوار رہنا، میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے۔ تو اس رات میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ رات غفلت میں گزرتی ہے، گناہوں میں گزرتی ہے، حالانکہ یہ رات بہت بابرکت رات ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ آیا ہے، انعام کی رات ہے یہ۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اس کو دیا جائے گا۔ تو یہاں لفظ اللہ جل شانہ لے کر آئے ہیں جاء بالحسنہ، جو نیکی کو لے کر آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ من فعل بالحسنہ، کہ جو نیکی کو کر کے آئے گا، بلکہ نہیں، نیکی کو کرنا آسان ہے، اس نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کو کر کے سنبھالے گا، سنبھال کر لے کر آئے گا،
تو اس کے لیے یہ ہے کہ فلہو عشر امثالہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاند رات جیسے گزارنے چاہیے عبادت کے اندر ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان المبارک کے بعد بھی اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.